السلام علیکم، 9th کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا تو آج ہم اس کی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا جو پہلا سوال ہے کہ نیچے دیے گئے ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ معاشی ترقی سے کیا مراد ہے؟ اس کے 4 آپشن ہیں، میں صرف آپ کو جواب اس کا بتاتا جاتا ہوں۔ معاشی ترقی سے مراد ہے قومی آمدنی میں اضافہ، زرعی آمدنی میں اضافہ، روزگار میں اضافہ، اشیاء و خدمات کی پیداوار۔ صحیح جواب ہے اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافہ۔ تو یہ معاشی ترقی سے کہتے ہیں۔ دوسرا ہے حکومت پاکستان نے ایک مالیاتی ادارہ پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کیا 1952 میں۔ 1952 میں پاکستان نے صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کی۔ اس کے بعد پاکستانی معیشت ہے، پاکستانی معیشت جو ہے ترقی پذیر معیشت ہے جو ترقی کر رہی ہے، تو صحیح جواب ہے ترقی پذیر۔ اس طرح پاکستان میں 5 سالہ منصوبے کا آغاز ہوا۔ پہلا جو 5 سالہ منصوبہ یہ شروع ہوا تھا وہ 1955 میں شروع ہوا تھا، 1955۔ پہلی خشک گودی 1973 میں تعمیر کی گئی، یہ لاہور میں تعمیر کی گئی تھی، پہلی لاہور میں۔ اس طرح پاکستان کھانے کا تیل امریکہ اور سری لنکا کے علاوہ درآمد کرتا ہے۔ درآمد کا مطلب ہے وہاں سے لیتا ہے، ملائیشیا سے لیتا ہے، تو امریکہ اور سری لنکا کے علاوہ ملائیشیا۔ پاکستان میں پن بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، یعنی پانی سے بجلی بنانے کا، وہ ہے تربیلا ڈیم۔ تربیلا ڈیم جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہے پانی سے بجلی بنانے کا۔ عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان اور بھارت کے مابین سندھ طاس معاہدہ طے پایا 1960 میں، تو صحیح جواب ہے 1960۔ پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا شعبہ ہے وہ ہے زراعت۔ معیشت کا جو سب سے بڑا شعبہ ہے وہ ہے زراعت۔ 1958 میں کس نے پاکستان کا اقتدار سنبھالا؟ جنرل محمد ایوب خان نے جو ہے اقتدار سنبھالا۔ یہ تو تھے آپ کے کثیر انتخابی سوالات۔ اس کے بعد ہیں مختصر سوالات۔ پہلا مختصر سوال اس میں ہے کہ پروفیسر آرتھر لیوس کی معاشی ترقی کی تعریف کریں۔ پروفیسر آرتھر لیوس نے معاشی ترقی کی تعریف ایسے کی ہے، پروفیسر آرتھر لیوس کے مطابق اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافے کا نام معاشی ترقی ہے، یعنی اشیاء میں اضافہ ہوگا اور خدمات میں اضافہ ہوگا، ان دونوں چیزوں میں اضافہ ہوگا تو پروفیسر آرتھر لیوس کے مطابق وہ معاشی ترقی ہوگی، ملک معاشی ترقی کر رہا ہوگا۔ اس طرح دوسرا سوال ہے کہ پاکستان میں معدنی وسائل کی ترقی کے لیے 1975 میں کس کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا؟ تو پاکستان میں معدنی وسائل کی ترقی کے لیے 1975 میں معدنی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا۔ معدنی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا 1975 میں۔ اس طرح تیسرا سوال ہے کہ چھوٹی صنعت سے کیا مراد ہے؟ صنعتوں کی قسمیں پڑھی تھی، بڑی صنعت تھی، چھوٹی صنعت تھی، تو چھوٹی صنعت کے بارے میں آج ہم پڑھیں، گھریلو صنعت بھی تھی۔ تو چھوٹی صنعت سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کے صنعتی شعبے میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد چھوٹے پیمانے کی صنعت سے منسلک ہے، یعنی کہ کافی لوگ جو ہے چھوٹی صنعت سے منسلک ہیں۔ چھوٹی صنعت سے مراد وہ صنعت ہوتی ہے جس سے مقامی طور پر مزدوروں کو ملازم رکھ کر مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں، یعنی مقامی طور پر مزدوروں کو ملازم رکھ کر جو اشیاء بنائی جاتی ہیں وہ چھوٹی صنعت سے بنائی جاتی ہیں، تو یہ چھوٹی صنعت سے مراد ہے۔ اسی طرح سوال ہے ہمارا کہ پاکستان میں زرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے 3 تجاویز دیں، یعنی پاکستان کے جو زرعی مسائل ہیں ان کو اگر ہم نے حل کرنا ہے تو اس کے 3 تجاویز دیں کہ کس طرح ہم حل کریں گے۔ پہلا ہے کسانوں کو زرعی کاشت کے جدید طریقوں کے لیے بلا سود قرضے دیے جائیں، یعنی انہیں قرضہ ایسے دیا جائے کہ اس کے اوپر سود نہ ہو، اور زرعی ترقی کے لیے ان قرضوں کے استعمال کی نگرانی کی جائے۔ اگر یہ قرضے دے بھی جائیں تو ان کی نگرانی کی جائے کہ وہ زراعت میں ہی خرچ کیا جائے، نہ کہ دوسری طرف وہ خرچ کریں دوسری خرچوں پہ، تاکہ قرضوں کی رقم فضول خرچی میں ضائع نہ کی جائیں۔ اسی طرح سوال ہے کہ فصلوں کو پانی کی فراہمی کے لیے بارشوں کا پانی ڈیم بنا کر ذخیرہ کیا جائے، یعنی کہ جو زرعی مسائل کا جو حل ہے اس کی دوسری جو ہیڈنگ یہ ہے کہ فصلوں کو پانی کی فراہمی کے لیے بارشوں کا پانی ڈیم بنا کر ذخیرہ، یعنی بارشیں ہوتی ہیں پاکستان میں تو اس بارش کے پانی کو ڈیم بنا کر محفوظ کیا جائے، پھر اس پر جو ہے نہریں نکالی جائیں اور کھیتوں کو سیراب کیا جائے، جس سے سیلاب پر قابو پانے کے علاوہ بجلی کی پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی۔ ایک تو بارشوں سے سیلاب آ جاتے ہیں، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پانی ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اگر ڈیم بنا جائے تو ایک تو سیلاب پہ قابو پا سکتے ہیں، دوسرا ہم کاشتکاری کے لیے بھی پانی فراہم کر سکتے ہیں۔ اس طرح تیسرا اس کی ہے کہ جہاں نہری پانی میسر نہ ہو وہاں ٹیوب ویل اور کنویں کھودنے کی حوصلہ افزائی کی جائے، ٹیوب ویل کے لیے مفت یا بہت کم نرخوں پر بجلی مہیا کی جائے۔
تو یہ تیسرا تھا اس کا جو ہے زرعی مسائل کو حل کرنے کی تجویز تھی۔ اس کے بعد پاکستان کے جو زرعی شعبے کو درپیش 4 اہم مسائل بیان کریں۔ یہ مختصر سوال ہے کہ پاکستان کا جو زرعی شعبہ ہے اس کو 4 اہم مسائل کون سے ہیں وہ بتائیں۔ پہلا جو مسئلہ ہے زرعی مداخلت کی کمی ہے، دوسرا قابل کاشت رقبہ کا غیر مؤثر استعمال ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، تیسرا قدرتی آفات آ جاتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، چوتھا ہے ناکافی ذرائع آبپاشی ہیں، پانی لگانے کے لیے کھیتوں کو وہ ذرائع جو ہے وہ ناکافی ہیں۔ یہ تو آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو سوال ہے آپ کا اگلا چیپٹر ہم شروع کرتے ہیں، اس کا نام ہے آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت۔ آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت میں پہلا ہمارا سوال ہے پاکستان میں افزائش آبادی اور تقسیم، گروتھ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف پاکستان ان پاپولیشن ان پاکستان۔ پاکستان ایک گنجان آباد ملک ہے، یعنی کہ بہت زیادہ آبادی ہے اس کی۔ آبادی کی گنجانیت سے مراد ہے کہ 1 مربع کلومیٹر کے رقبے میں اوسطاً کتنے افراد رہتے ہیں، یعنی کہ 1 مربع کلومیٹر جو ہے اس میں کتنے لوگ رہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں گنجانیت۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے، اور پہلے 5 ممالک میں بالترتیب چین ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ بھارت، پھر امریکہ، انڈونیشیا اور برازیل شامل ہیں۔ اکنامک سروے آف پاکستان 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کی آبادی 188 ملین ہے، اور اس میں 1.95% سالانہ کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اضافہ بھی ہو رہا ہے اس میں۔ پاکستان کی آبادی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 132.3 ملین تھی، یعنی 13 کروڑ آبادی تھی، جو 2014 میں 188 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، یعنی کہ ہم کہہ لیں کہ 18 کروڑ سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آبادی کے سلسلے میں 2 اہم باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ایک آبادی کی تقسیم اور دوسری اس کے بڑھنے کی شرح۔ آبادی کی تقسیم اور بڑھنے کی شرح، یہ 2 اہم چیزیں ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی کی گنجانیت یعنی ڈینسٹی 164 افراد فی مربع کلومیٹر تھی، یعنی 1 مربع کلومیٹر میں 164 افراد رہ رہے تھے، تو یہ گنجانیت تھی۔ جبکہ جدید اعداد و شمار، جدید کا مطلب ہے نئے اعداد و شمار جو حالیہ آئے ہیں، اس کے مطابق پاکستان کی آبادی کی موجودہ گنجانیت 236 افراد فی مربع کلومیٹر ہے، یعنی کہ 1 کلومیٹر میں جو ہے 236 افراد رہ رہے ہیں۔ تو پہلے 164 تھی، تو اب یہ بڑھ کے 236 ہو گئی ہے۔ گویا رقبہ وہی ہے مگر آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کا شمار گنجان آباد ممالک میں کیا جاتا ہے۔ 1950 میں پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 13واں بڑا ملک تھا، اور اس وقت جو ہے اب حال ہی میں جو ہے یہ 6واں بڑا ملک ہے۔ اگر پاکستان کی آبادی میں شرح اضافہ یہی رہا تو 2050 تک پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک بن جائے گا۔ اکنامک سروے آف پاکستان 2013-14 کے مطابق پاکستان کی آبادی کے بارے میں اہم معلومات ہیں۔ پاکستان کی آبادی جو ہے 188.02 ملین، یعنی کہ شہری آبادی ہے 72 ملین، دیہی آبادی 115 ملین ہے، خواتین کی اوسط عمر 66 سال ہے، اور مردوں کی جو ہے اوسط عمر جو ہے 64 سال ہے۔ اب ہے شہری اور دیہی بنیاد پر آبادی کی تقسیم۔ اکنامک سروے آف پاکستان 2013-14 کے مطابق پاکستان کے شہری علاقوں میں 72.50 ملین افراد موجود ہیں، آباد ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں جو ہے باقی جو ہے دیہی علاقوں میں 72، یہ ہو گیا 28 دیہی علاقوں میں۔ شہری آبادی میں دیہی علاقوں کے مقابلے بجلی، گیس، ٹیلی فون، سڑکوں اور تعلیم وغیرہ کی سہولتیں نہ صرف بہت زیادہ بلکہ بہتر بھی ہوئی ہیں۔ موجودہ دور میں شہروں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ لوگ نہ صرف بہتر تعلیمی اور طبی اور روزگار کی سہولتوں کے لیے شہروں کو رخ کرتے ہیں بلکہ اچھا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ تو یہ سہولتیں شہروں میں دی گئی ہیں، اس لیے لوگ جو ہے گاؤں سے جو ہے شہروں کی طرف آ رہے ہیں۔ گزشتہ چند سال میں جن شہروں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا، ان میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، حیدرآباد، نواب شاہ، راولپنڈی اور گجرانوالہ، یہ شہر ایسے ہیں جہاں پہ آبادی میں اضافہ ہو ان کی۔ پاکستان میں کل آبادی قریباً 2/3 دیہات میں موجود ہے، آباد ہے۔ دیہات میں روزگار کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ دیہاتوں میں زندگی کی جدید سہولتیں جیسے کہ پانی، بجلی، سکول، کالج، ہسپتال، تجارتی مراکز کا فقدان ہے، یعنی کہ بہت کمی پائی جاتی ہے۔ شہروں میں تو یہ سہولتیں ہیں، دیہاتوں میں کم ہیں۔
دیہی علاقوں میں معاشی سرگرمیاں اور روزگار کے مواقع کم ہونے کے باعث لوگ تیزی سے شہروں کو رخ کر رہے ہیں۔ نقل مکانی کے اس رجحان کے باعث شہری علاقوں میں آبادی کا بوجھ مسلسل اور پریشان کن حد تک بڑھ رہا ہے، جس سے وہاں رہائش، روزگار، تعلیم، تفریح، ٹرانسپورٹ، بہت سی دیگر ضروریات زندگی کے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ باقی جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو میں پڑھاؤں گا اسے۔ اوکے، خدا حافظ۔